ایسا بندہ جو آپ کے سامنے آ کر دیگر لوگوں کی غیبت کر رہا ہے، سمجھ لیں وہ جب آپ کے پاس سے اٹھے گا دوسروں کے پاس جا کے آپ کی بھی غیبت کرے گا، کیونکہ غیبت کرنا اس کی عادت ہے۔ ابھی تو آپ ہنس ہنس کے بول رہے ہیں اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنا مواد اکٹھا کر رہا ہے۔ اس کو چورن مل گیا جو اس نے ہر دکان میں جا کر بیٹھنا ہے اور بیچنا ہے، کیونکہ اس کی عادت ہے۔ ایک دانا کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا، میں آپ کو آپ کے دوست کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ٹھہر جاؤ، تمہاری بات میں اس وقت سنوں گا جب 3 فلٹر لگاؤں گا، تمہاری بات 3 دروازوں سے گزر کے میرے کان کے اندر جائے گی۔ تم نے میرے دوست کے بارے میں بات کرنی ہے نا، 3 فلٹر لگیں گے۔ نمبر 1، یہ بتاؤ کیا یہ بات سچی ہے؟ Is this thing true؟ کیا تم مجھے ٹروتھ بتانے لگے ہو؟ وہ کہتا نہیں، سنی سنائی بات ہے۔ کہا اچھا، تم مجھے میرے دوست کے بارے میں سنی سنائی بات بتانے کے لیے آئے ہو۔ اچھا اب یہ بتاؤ کیا وہ بات اچھی ہے؟ کہا نہیں، وہ بات بری ہے۔ کہا اچھا، تم مجھے میرے دوست کے بارے میں ایک سنی سنائی بری بات بتانے کے لیے آئے ہو۔ اچھا، ایک دروازہ اور ہے، ابھی تیسرا ٹیسٹ اور ہے۔ یہ بتاؤ کیا اس بات کا مجھے کوئی فائدہ ہے؟ کہا نہیں، آپ کو فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کہا اچھا، تم ایک جھوٹی سنی سنائی بات جو کہ بری بات ہے اور جس کا مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے وہ بتانے آئے ہو۔ بھائی میں تم سے یہ بات نہیں سنتا۔ تو ایک پابندی لگا لیں، آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، پبلک ہے، پرائیویٹ ہے، تجارت ہے، آپ کی ٹیبل پر آ کر کوئی بندہ کسی تیسرے کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ یہ پابندی لگا لیں، یقین کیجئے آپ بہت سکھی رہیں گے۔ جب انسان کے کان میں کچھ نیگیٹو جاتا ہے نا، اس کے جسم کے سارے 37 کھرب خلیوں پر ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے، اس کی مزاج بھی نیگیٹو ہو جاتا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، وہ دوسروں کے عیب ٹٹولنے میں ہی لگا رہتا ہے، اور یہ نیگیٹو تھنکنگ اس کے پورے مائنڈ سیٹ اور پورے لائف کو خراب کر دیتی ہے۔ پابندی لگا دیں کہ میری ٹیبل پہ آ کے کوئی کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں بولے گا۔ اینڈ نمبر نیکسٹ، in a functional relationship never cease communication, no pause۔ یہ جو قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں کبھی بھی اس میں مکمل خاموشی نہ لے کر آئیے گا، شیئرنگ ضرور کرتے رہیے گا۔ لیک آف کمیونیکیشن اور بیڈ کمیونیکیشن، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ یا تو بالکل ہی گفتگو کرنا بند کر دیتے ہیں، یا جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے، صحیح نہیں ہے، بیڈ ماؤتھ، فاؤل لینگویج استعمال کر رہے ہیں، گندی گفتگو کر رہے ہیں، طنز دل آزاریوں والی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ جو مکمل خاموشی ہے نا، ہو سکتا ہے یہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو، ڈپریشن ہو گیا ہے، سٹریس بہت زیادہ ہے، مایوسی بہت ہے، بندہ سمجھ رہا ہے بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو دونوں پارٹنر آپس میں، وہ دوست ہیں، میاں بیوی ہے، بچے ہیں، جو بھی ہے، کامن ٹاپک آف انٹرسٹ تلاش کریں، یعنی دونوں بیٹھ کر دیکھیں کہ وہ موضوع کون سا ہے جو دونوں کو پسند ہے، یا کسی ایک کو پسند ہے تو دوسرا قربانی دے۔ ظاہری بات ہے دونوں جناب نہر میں تیرتی ہوئی بے جان لکڑیاں تو نہیں ہیں، اپنی اپنی مرضی ہے، ماضی گزرا ہے، تجربات ہے، ایجوکیشن ہے، دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے نا۔ ساتھ رہنے والے آپس میں کنیکٹڈ بھی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہی گھر میں ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہی آفس میں سال ہا سال سے کام کر رہے ہیں، آپس میں کنیکشن ہے یا نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ کنیکشن کی نشانی یہ نہیں کہ بڑے عرصے سے ساتھ رہ رہے ہیں، بلکہ کنیکشن کی نشانی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دیتے ہیں، جب کوئی پریشان ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے رویوں کو سمجھتے ہیں، اور اس کو پریشان، اداس، بیمار دیکھتے ہیں تو اپنا آپ سیکریفائز کر کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کنیکشن کی نشانی ہے۔ ایک بندہ تھا، کہتا ہے میرے 3 جاننے والے تھے۔ جو پہلا جاننے والا تھا وہ میری زندگی کا پہلا پیار تھا، مائی فرسٹ لو، اور جناب پیٹ میں تتلیاں، دماغ میں خوشی، اور بہت رنگین دنیا، تتلیاں ہر طرف۔ اور نمبر 2 جو تھا، اس کے ساتھ ایک ایموشنل کنیکشن تھا، انٹلیکچوئل بات تھی، جذبات تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر ہوتی تھی، جذبات تھے، ایموشنز تھے۔ اور جو تیسرا تھا اس کے ساتھ کوائٹ انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک خاموش سی سمجھوتا ہوا تھا، ایک خاموشی تھی، اور اس خاموش سمجھوتے کے اندر رہ رہے تھے۔ اسے میری پسند ناپسند کا پتہ تھا، مجھے اس کی پسند ناپسند کا پتہ تھا، اور ہم ایسا ماحول نہیں بننے دیتے تھے جو کہ ہمیں ٹیز کرے، ہرٹ کرے، کیونکہ ایک خاموش سمجھوتا تھا، وہ ماحول ٹھیک کرتے رہتے تھے۔ تو جب فیصلے کا وقت آیا تو میں نے سوچا کہ تتلیاں اڑ جائیں گی،
जज्बात आने जाने वाली चीज है, लेकिन ये जो खामोश समझौता है जिसके अंदर इंसान को पहचान रहा होता है, हो सकता है इसकी एक्सपायरी थोड़ी लेट हो और ये रिश्ता थोड़ा चल जाए। घरेलू मामलात में बिलखुसूस बच्चों के मुस्तकबिल, उनकी पढ़ाई और उनके दीगर मामलात में ज़ौजा की राय को कभी भी इग्नोर ना कीजिएगा। याद रखिए, बच्चे मां के होते हैं। यू कैनॉट विन ए चाइल्ड विदाउट विनिंग हिज मदर। अगर आप मां से लड़ेंगे, बच्चे आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर आप मां से मोहब्बत करेंगे, बच्चे खुद ब खुद आपसे मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। बच्चे मां के होते हैं, उसने मां ने उनको पाला, जन्म दिया, वो मां बच्चों के मिजाज को भी समझती है ना, बच्चों के मामले में हुसास भी बहुत है। तो आप खुद से कोई फैसला कर लेते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो बच्चे के मुस्तकबिल के लिए भी मसला बन सकता है। तो नंबर 1, गुफ्तगू करते हुए सिर्फ बोले ना, बल्कि अपने पार्टनर की सुने भी। लिसनिंग बड़ी जरूरी है। एक शौहर और बीवी साथ रहते थे और 30 साल हो गए, शौहर बीवी का ख्याल भी रखता था, उसके लिए चीजें भी लेकर आता था, घर के मामलात भी चला रहा है। बीवी ने 30 साल बाद कहा कि आपने मुझे कभी आई लव यू नहीं कहा। उसने कहा आई लव यू सारा कुछ क्या था? कहा नहीं, मुझे कभी आपने आई लव यू नहीं कहा। अब यहां पे एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि रिश्ता कोई भी हो, उसमें कम्युनिकेशन बड़ी वाइटल इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा अहमियत है कम्युनिकेशन की और गुफ्तगू की, बात करने की ना। लेकिन कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे होती है? देखिए, आप एक बात कहना चाह रहे हैं और आप एक बात कहते हैं, लेकिन अगला बंदा उस बात को वैसे सुनता नहीं है। आपने अपने तौर पे वो बात कह दी, लेकिन वो कन्वे नहीं हुई। उसको पार करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत थी। अगले बंदे का अंदाज कुछ और था सुनने का, और उसको वो बात नहीं पहुंची। इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन मुकम्मल नहीं हुई। अक्सर कंपनियों के अंदर शिकायत आती है कि फला मुलाजिम तो बड़ा डफर है, उसके अंदर सलाहियत नहीं है, लेकिन वो ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, प्रमोशन होती चली जा रही है। असल में वो बंदा बॉस तक अपनी बात पहुंचाने का हुनर जानता है। वो बॉस तक अपनी बात पहुंचा रहा है ना, कन्वे हो रही है बात, और बॉस उसकी बात सुन रहा है और उसको तरक्की देता चला जा रहा है। तो कम्युनिकेशन में यह बात याद रखें, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सुनना भी है, और ऐसे सुनना है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए। यह भी याद रखें, जब भी गुफ्तगू हो रही हो, मोबाइल पर ना बैठें, मोबाइल की तरफ अपना मुंह ना करें, बल्कि अपने पार्टनर को सुने। उस वक्त टीवी भी ना देखें, बल्कि उसकी बात को सुने। सिर्फ अपने मसाइल ना उसको बताएं, उसके मसाइल भी सुने। बेचैनी का मुजाहरा ना करें, तसल्ली से ठंड के साथ बैठें, अच्छी बात करें, अपने पार्टनर से अच्छे अच्छे सवालात करें। ट्राई टू बी गुड एंड कोऑपरेटिव एंड कोर्डियल। अपने पार्टनर से अच्छे अच्छे सवालात करें, उसके कैरियर के बारे में पूछें, उसके मुस्तकबिल के एस्पिरेशंस, ड्रीम्स के बारे में पूछें। अच्छी और सुनहरी माजी की यादों को दोहराएं, याद करें वो वक्त कहां गए थे, प्लान, टूर वगैरह, और मुस्कुराकर बात करें। मैं के बजाय हम का लफ्ज इस्तेमाल करें। हम ये कर रहे हैं, हम जाएंगे, इससे बहुत जबरदस्त होता है। एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव। बार बार मनफी बात के ऊपर आप टिक्की होके बैठ जाते हैं, उससे तो नुकसान होगा ना। ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं भी नजर आ रहा, ढूंढें, पीछे होके झांकें, अंदर घुस जाएं, टटोलें, कुरेदें, पॉजिटिव निकालना है आपने। एक अंदाजे के मुताबिक तलाक में 65% मसला वो कम्युनिकेशन का होता है। पार्टनर को शिकायत ही होती है कि मैं इसको अपनी बात नहीं समझा सक रहा, और वो कहती है कि मैं इसको अपनी बात नहीं समझा सक रही, या मैं उसकी बात समझ नहीं पा रही। दोनों पार्टनर्स में जो ज्यादा समझदार है, ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आते हुए क्रैक्स को दूर करे, आगे बढ़ के चीजों को संभाल के चीजों को ठीक करे। कभी कभार ऐसा होता है कि गुफ्तगू तो हो रही है, लेकिन गुफ्तगू में अल्जामात, शिकायतें, कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस, बस यही बातें दोहराई जा रही हैं। कोई प्यारी और अच्छी सी बात, कोई दिलरुबा, कोई दिलकश सा पहलू वो डिस्कस नहीं किया जा रहा। और अगर एक पार्टनर सिर्फ अकेला रिश्ते को बचाना चाह रहा है, तो याद रखिएगा वो रिश्ते को बचा नहीं सकेगा। ये कश्ती दोनों तरफ से चलेगी तभी पार लगेगी, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये भी याद रखें, वी आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग। हम हर वक्त कम्युनिकेट कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि जबान से निकलने वाले अल्फाज ही कम्युनिकेशन हो, बल्कि आपकी आंखें, आपके हाथ, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज वो कम्युनिकेट कर रही होती है। और अगर आगे से खामोशी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब कुछ नहीं है, अंदर अलावा पकड़ा है, एकदम फटेगा, सब कुछ जला के राख कर देगा। जज्बात, महसूसात, एहसासात, इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके तो हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपके पार्टनर के वैसे ना हो, तो मजबूर तो ना करें। याद रखिए,
عورت کے اندر یہ سرشت ہے، عورت کی ایک عادت ہے کہ وہ جذبات فیلنگز کے حوالے سے باتوں کو زیادہ پرکھتی ہے، لیکن جو مرد ہوتا ہے وہ مین آف لاجک ہوتا ہے، مین آف فیکٹس ہوتا ہے۔ مرد کو فیکٹس اور لاجک زیادہ پسند ہے، کسی خاص وجہ سے یا اپنی کسی غرض کی وجہ سے وہ عورت کے جذبات کے اوپر آ تو رہا ہے، لیکن وہ متاثر نہیں ہوگا کبھی بھی، متاثر وہ فیکٹس، فگرز اور لاجک کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اگر بہت عرصے سے کمیونیکیشن رکی ہوئی ہے، آگے بڑھیے، اس کو ایکسپلور کیجئے اور دیکھیے کمیونیکیشن بلاک کہاں سے آ رہا ہے، اس کو ایکسپلور کر کے ٹھیک کیجئے۔ اور نمبر نیکسٹ، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز۔ آپ کا عمل آپ کے الفاظ سے بڑھ کر ہے، بٹ کنسسٹنسی سپیکس لاؤڈر دین دا بوتھ۔ لیکن آپ کی استقامت کہ آپ مسلسل عمل کرتے رہے، یہ الفاظ سے بھی بڑھ کر ہے اور ایکشن سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یاد رکھیے، سمجھ جائیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا، کہ جن پر اگر آپ عمل کرتے رہیں گے زندگی میں ناکامیاں بھی کم آئیں گی، پریشانیاں بھی کم آئیں گی اور ایک بیلنسڈ لائف گزرے گی۔ ناکامیاں تو ضروری ہیں، جب آپ کام کریں گے ناکام ہوں گے، اور پریشانیاں تو ایسی ہیں جیسے آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن اندر جائے گی، پریشانیاں بھی اندر جائیں گی، تجربہ آئے گا، سیکھ کر ہی آگے بڑھیں گے۔ لیکن ایک بیلنسڈ لائف جس کے اندر ریباؤنڈز کم ہوگا، جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ریٹیلیشن کم ملے گی، اس کے لیے ضروری ہے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ہر بدھ کو سبحان الطاری آفیشیل یوٹیوب چینل پر ہمارا پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، ضرور دیکھیے گا۔